اپنی سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں. ہم بڑا ہی منفی سوچتے ہیں. پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ڈپریشن کے مریض ہیں جو دوائی کھاتے ہیں, رجسٹرڈ مریض, اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. ڈاکٹر ان سب کو پہلا سب سے سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ اچھا سوچا کرو, سوچے مثبت رکھو. کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں, ہماری نظر میں ساری غلط ہے, معاذ اللہ ساری غلط ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ ایک میں ٹھیک ہوں اور 2-3 وہ ٹھیک ہیں جو مجھے ٹھیک کہتے ہیں, تو میں غلط کہہ رہا ہوتا ہوں. اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب حضور نے کہا کثرت گمراہ نہیں ہوگی تو میں نے کیسے کہہ دیا کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں اور 2-4 وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں, تو ایسا ہے. تو حضور غوث اعظم نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ سوچیں اپنی اچھی سوچیں رکھیں, میٹھا سوچا کریں. جو مرد عورت 2 گزرے ہیں نا ہمارے سامنے سے, اور عورت نے مرد کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا, تو ضروری نہیں وہ غلطی ہو, وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ عورت بیمار بھی ہو سکتی ہے. مثبت سوچیں تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ نے لکھا ہے کہ کسی عالم کو دیکھو نا کبھی نماز کے جماعت کے ٹائم گلی میں, تو فٹافٹ نہ کہہ دیا کرو کہ حضرت صاحب تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ جلدی نہ کیا کرو. ممکن ہے کہ وہاں پڑھ کے آئے ہوں جہاں 15 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو آدمی اندر جماعت کرا رہا ہو اس شخص کے تلفظ میں کوئی ایسی کمی ہو جس کا صرف اس عالم کو ہی پتا ہو, تو اس کی پھر وہاں نماز نہیں ہوگی. بدگمانی, برا سوچنا عام ہو گیا. ہر آدمی کو ہم دنیا دار جانتے ہیں, ہر آدمی کو. اس لیے ہمارے کسی سے بھی تعلقات مضبوط نہیں ہوتے کیونکہ وہ اچھا ہی نہیں. جب ہم اسے لالچی سمجھ رہے ہیں, مطلبی سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھی تو یہی سمجھ رہا ہوگا نا. سوچیں اچھی رکھیں, میٹھی رکھیں. دوسرا سبق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب دین کا کام کرو نا میرے بھائی, تو محنت کر کے کرو, کوشش کر کے کرو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں حضور غوث اعظم نے دین کا کام اس طرح کیا جس طرح مزدور کرتے. دیہاتوں میں غریب ہوتے تھے نا مزدور, تو وہ بیچارہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی آتا تھا, تو پھر بھی کسی نے مٹی گرائی ہوتی تھی نا, تو کہتا تھا میرے ساتھ ٹھیکہ کر لے, میں تیری مٹی بھی اٹھا دیتا ہوں کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں, مجھے ضرورت ہے. تو 200-400 لے کے نا, وہ ذرا دیکھنا ادھر غوث پاک فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے, ظہر کی نماز کے بعد اصول حدیث پڑھایا کرتے, عصر کی نماز کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر پڑھاتے, اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسے منعقد کرتے. اور جلسے اس طرح کے نہیں جس طرح کہ میں کرتا ہوں رٹی رٹائی تقریریں, بلکہ غوث اعظم کے قاری صاحب کو اجازت تھی, وہ جہاں سے مرضی آیت پڑھ دیتے تھے, غوث پاک تفسیر شروع کر دیتے تھے. اور 200-400-500 لوگ نہیں ہوتے تھے, 70-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. ادھر دیکھنا, اب ہفتے میں 3 جلسے بھی ہوئے, مصروفیت فجر سے شروع ہوئی, اور اس کے درمیان غوث پاک کا مدرسہ تھا. اشراق چاشت لے کر ظہر تک آپ دارالعلوم میں پڑھایا بھی کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی حضور غوث اعظم کے مدرسے کا طالب علم ہے, یہ سبق بھی پڑھاتے تھے غوث اعظم. اور بڑی شاندار بات لکھی ہے ملا علی قاری نے آپ کے حالات میں, مجھے تو مزہ آ گیا پڑھ کے. ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جانے کا, تو ہمارے جو پرائیویٹ کالجوں والے ہوتے ہیں نا, جو بچہ فرسٹ آتا ہے نا اس کی فوٹو لگاتے ہیں بورڈ پہ, پتہ ہے نا. تو جو فیل ہو جائے اس نے اس کالج میں نہیں پڑھا, وہ کس کا ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ حضرات کو؟ جو تو فرسٹ ڈویژن میں 2-3 آئے ان کی تو آپ نے فوٹو لگا دی, تو جو فیل ہوئے, کیا خوبصورت فکر ہے میرے غوث پاک کی. ناظم تعلیمات ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں جو اسباق بانٹتے ہیں, جب سبق تقسیم ہو رہے تھے تو غوث اعظم ناظم تعلیمات سے کہنے لگے, اس نے کہا حضور آپ کو بھی کوئی پیریڈ دینا ہے, کوئی سبق دینا ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے نہیں, سبق نہیں, پیریڈ نہیں, تم اس طرح کرو, لائق بچے سارے تم رکھ لو, اور جو نالائق ہیں وہ سارے مجھے دے دو. وہ نالائق جو ہے نا, کیا کہا میرے مصطفیٰ کریم نے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, فرمایا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے قیامت میں میری سفارش کی برکت سے جنت میں جائیں گے. تو نالائق بچے مجھے دے دو. غوث اعظم بچوں کو پڑھاتے, یہ سارے دن کی مصروفیت ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر سنیں, فجر کے بعد درس ہے, پھر عشاء چاش سے لے کر زور تک مدرسہ ہے, پھر زور کے بعد درس ہے, پھر عصر کے بعد درس ہے, پھر 3 جلسے ہفتے میں, اور 70-70 ہزار کا مجمع. یہ سارا آپ کو مصروفیت سمجھ میں آ گئی دن کی. وہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی,
وہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی جو میری طرح کے بندے نے یاد کر لی ہوئی ہے. حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی کہ عالم دینی شاہ پڑھ کے سوئے اور سویرے فجر پڑھ لے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، لیکن سارے دن کی مصروفیت گزارتے تھے، جلسہ بھی کرتے تھے، اور جب عشاء ہوتی تھی نا تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر فجر تک غوث اعظم نماز ہی پڑھتے رہتے تھے. فجر تک نماز ہی پڑھتے، فجر تک. اپنے گھر والوں سے اجازت لیتے اگر اجازت دینا، اور یہ سنت ہے نبی پاک کی. صحاح میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رات کو جب حضور نوافل کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو میں اللہ کو راضی نہ کر لوں، تو اگر اجازت دے تو. میں عرض کرتی یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں؟ تو حضور فرماتے حق بھی تیرا ہے، ٹائم بھی تیرا ہے، تو اجازت دے. حضور غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء سے لے کر فجر تک نماز بھی پڑھی ہے. او بھائی تھوڑا سا کام کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، داستانیں سناتے ہیں میں نے بڑی ڈیوٹی کی ہے، میں بڑا کام کرتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی. اور پھر تقریر وہ نہیں کہ جب تک نوٹ اچھے برستے رہے تقریر بھی عروج پہ رہی، اور جہاں نوٹوں میں کمی آئی وہاں تقریر کا بھی لیول تھوڑا تھوڑا بیک ہونے لگا. ہیں جی، جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی عادت تھی وہ سب سے بڑا عاشق رسول، اور جو بیچارہ ذرا غریب ہے پچھلی صفوں میں بیٹھا ہے اس کے عشق کے لیے کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں ایجاد ہوا کہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹٹول لیں، اس کا بھی پتہ کر لیں کہ وہاں بھی کوئی عشق ہے کہ نہیں. اور کئی بیچارے چھپ کے بیٹھتے ہیں، کئی میں نے دیکھے کمزور ہوتے ہیں نا، نہیں دے سکتے 50,000 محفل میں تو نہیں آگے آتے. میلاد کی محفلوں میں پیچھے چھپے ہوتے ہیں غریب لوگ، میں نے بکل کے نیچے بھی چھپے ہوئے دیکھے. اس لیے کہ کیا کریں، نہیں ہیں پیسے تو کدھر جائیں. آپ کو پتہ ہے محفل بڑی مہنگی ہے، غریب آدمی تو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. اتنا مہنگا کون جائے، اتنا اونچا کون اڑے، کہاں سے لائے لاکھوں روپے اور جلسہ کرائے. ہم نے دین مشکل کر دیا لوگوں کے لیے. نعت سننے کے لیے بھی 50-60 ہزار جیب میں ہو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسٹیج پہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لیتا میں، اور پتہ تب چلتا ہے جب 2 ٹکٹوں کے پیسے پہنچ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. چھ معنی دار ہے، یہ کیا انداز ہے. میں نذرانے سے منع نہیں کر رہا، وہ تو حضرت بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق کو حضور نے کچھ دیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرورت نہیں. تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو میں اپنی خوشی سے دوں سمجھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. یہ تو معاملہ اور ہے، لیکن مطالبات کرنا اور طے کرنا اور چیزوں کو اتنا مشکل کر دینا اور تکلیف دینا، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دینا، تو عجیب و غریب سا فلسفہ قائم ہو گیا.